السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.پی کے. میں ہوں حنا چودھری. بات کریں گے آج ہم کلبھوشن یادو کیس کے حوالے سے. 2016 میں ان کو گرفتار کیا گیا صوبہ بلوچستان سے، اور جاسوس جو ہیں وہ ان کو 2017 میں پھر ملٹری کورٹ کی جانب سے پاکستان کی سزائے موت کی سزا سنائی گئی. اور اس کے بعد اب جو پیش رفت سامنے آئی ہے، اور تب جب سزا سنائی گئی تھی اس کو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی دوسری سفارتی جیت ہے. پہلی سفارتی جیت تب تھی جب 1947 میں کشمیر کے کیس کے اوپر انٹرنیشنلی رائے شماری کی بات کی گئی، اور اب جب سزا سنائی پاکستان کی ملٹری کورٹ نے تو کہا گیا کہ یہ دوسری سفارتی جیت ہے. تو یہ سفارتی جیت اب جب قانون ایک نیا سامنے آیا کہ ان کو اپیل کرنے کی اجازت دی جائے گی، اس پر بہت سارے لوگوں کا تاثر سامنے یہ بھی آ رہا تھا کہ شاید ان کو بھارت واپس بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن آرڈیننس کیا کہتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے ڈیٹیل میں. ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شروع سے اس کیس کو پرسو کریں اور ان کی گرپ بھی اچھی ہے. سب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. پہلے تو یہ کلیریفائی کر دیں، میں اس کو بھی مینشن کرنا چاہتی ہوں پروگرام کے انٹروڈکشن میں، جو ایک ٹویٹ وار چل رہی ہے. ہماری ساتھی کلیگ اینکر ہیں ایک غریدہ فاروقی صاحبہ، انہوں نے اس حوالے سے جو بات کی اور اس پر آپ کا اور فیاض محمود صاحب ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، ان کی جو ایک وار چل رہی ہے ٹویٹ پہ، اس کو بھی ایکسپلین کر دیں. جی بالکل، جو غریدہ فاروقی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور اس سے تاثر یہ مل رہا تھا کہ شاید وہ پاکستان جو ہے وہ کلبھوشن یادو جو بھارتی جاسوس ہے اس کو رہا کرنے یا اس کو NRO دینے کا ایک تاثر جو ہے وہ ابھرا تھا. تو اس میں نے بڑا واضح انداز میں ان کو بتایا کہ شاید ان کو فیکٹس کا علم نہیں ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ابھی کل قومی اسمبلی میں پہنچا ہے، یہ بنیادی طور پہ 2018 مئی میں آرڈیننس جاری ہوا تھا. یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اگلا مرحلہ ہے کہ پہلے آرڈیننس جاری ہوتا ہے پھر اس کے بعد اسمبلی میں آتا ہے. تو اٹ مین کہ کوئی نئی چیز نہیں تھی یہ. اور آرڈیننس جاری کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو عالمی عدالت انصاف کا جو فیصلہ ہے اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا پاکستانی قوانین کے مطابق. اس لیے اس جو قانونی ہرڈل تھی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آرڈیننس جاری کیا گیا. اس کا کلبھوشن کے چھوڑنے سے کسی طرح بھی دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. صرف جو آرڈیننس جاری ہوا اور کل اسمبلی میں بل پیش ہوا، اس میں صرف جو عالمی عدالت انصاف نے کہا تھا کہ اس کو فیئر ٹرائل کا جو حق ہے وہ دیا جائے. وہ یہاں پہ اپیل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ دائر کر سکتا ہے، خود کوئی وکیل ہائر کر لے، کسی تھرڈ جو وکیل ہے اس کو وہ کہے اپنا کیس جو ہے پرسو کرنے کی اجازت دے دے، یا وہ بھارتی ہائی کمیشن کو یہ اجازت دے کہ وہ کوئی وکیل اس کے لیے ہائر کریں اور اس کیس کی پیروی کریں. تو ان تینوں صورتوں کو قانونی جو ہے اس کو کور دینے کے لیے صرف یہ آرڈیننس یا بل یا یہ قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے چھوڑنے سے کوئی تعلق نہیں. یہی بات غریدہ فاروقی کی ٹویٹ میں ڈیٹیل میں نے کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2020 اگست سے میں یہ کیس کور کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو مینشن کیا جائے کہ شاید پاکستان جو اس کو چھوڑنے کی طرف جا رہا ہے. اچھا، یہ آرڈیننس کی آپ جو بات کریں اس کو مزید کلیریفائی کر دیں. وہ اس لیے کر دیں کہ آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کتنے چانسز ہیں اس آرڈیننس کو، اگر ہم دیکھیں کہ ان کو اپیل کا رائٹ دیتے ہیں تو پاکستان لوزنگ ایج پہ کتنا ہے؟ کیونکہ بھارت کی جانب سے ابھی جب یہ سامنے آئی نیوز، تو وہاں پر جو نیوز چینلز ہیں وہ خبر دے رہے تھے کہ ون اسٹیپ بیہائنڈ، کہ وہ بھارت لے جائیں گے اور بس ایک قدم پیچھے ہیں اور کلبھوشن یادو واپس آ جائیں گے. تو وہ ایک جیت منا رہے ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں. تو اس سیلیبریشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ ایک پروپیگنڈا وار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، میڈیا وار اس کو کہہ سکتے ہیں. جو پاکستان نے اپیل کا حق دیا ہے، یہ آپ صرف سمپل میں کہوں گا کہ اس کو آپ فارمیلٹی سمجھیں، کیونکہ بھارتی جو جاسوس ہے کلبھوشن یادو، اس کا ایک تو اس نے خود جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ اس کی موجود ہے. اس کے علاوہ جتنی بلوچستان میں، کراچی میں جو اتنی ایکٹیویٹیز تھیں اس کی پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے، جس کو اس نے خود مانا بھی ہے، تو اس کے ایویڈنس پاکستان کے پاس موجود ہیں. یہ جو اپیل کا سارا پروسیس ہے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے، یہ آپ میری نظر میں ایز اے کورٹ رپورٹر یہ ایک فارمیلٹی ہے. ابھی تک تو یہ سچویشن ہے کہ تقریباً 8-9 ماہ ہونے کو ہیں، اس سے زائد عرصہ ہونے کو ہے. 11 سماعتیں ہائی کورٹ میں ہو چکی ہیں. 11 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھارتی ہائی کمیشن اور بھارتی حکومت کو ڈائریکٹلی یہ آفر دے چکی ہے کہ آپ آئیں اور کیس کی پیروی کریں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اس میں بہت ہی کم چانس، میں یہ کہتا ہوں کہ 0% چانس ہے کہ کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ بھارت یہاں پہ آئے، کیس کی پیروی کرے اور وہ جیت کے چلا جائے. یہ فارمیلٹی ہے ساری. یہاں پہ پاکستان کے خلاف اس کو مکمل ثبوت ہیں، مکمل طور پہ اگر وہ ٹرائل چلتا بھی ہے، جی ٹرائل چلتا بھی ہے، پھر بھی اس کو چھوڑے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اپیل کا ساری فارمیلٹی پوری ہوگی تو پھر بھی فیصلہ اس کے خلاف ہی آنا ہے. اچھا، اپوزیشن کو اعتراض کیوں ہے؟ کل احسان اقبال نے جو اسپیچ کی وہ بھی قابل اعتراض تو تھی.
اصل میں سیاسی طور پہ اگر بات کی جائے تو جب وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن میں تھے تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے مودی کا یار یا کلبھوشن جادیو یا اس حوالے سے چیزیں وہ بھی سٹیٹمنٹس پبلکلی آتی تھیں کہ جب نواز شریف نام نہیں لیتا تھا کلبھوشن کا تو اب یہ کاؤنٹر کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ فیکٹس نہیں دے رہے, مطلب احسن اقبال بالکل احسن اقبال کی جو ٹویٹ تھی وہ فیکچولی غلط تھی, ٹھیک ہے, غریدہ فاروقی کی ٹویٹ فیکچولی غلط تھی. احسن اقبال یا اپوزیشن کو میں ایج یہ دوں گا کہ وہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں. باقی فیکٹس جو ہیں نا وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ پاکستان نہ تو اس قانون سازی سے اس کو چھوڑنے سے تعلق ہے, اور اگر بھارت آ بھی جائے یہاں پہ پھر بھی اس کا جو ہے آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے پاس ثبوت پروف ساری چیزیں موجود ہیں, کسی طور پر وہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک اور چیز میں بتا دوں کہ اٹارنی جنرل جو ہے اس نے گزشتہ جو سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں بتایا کہ ہم نے یہاں پہ پروسیڈنگ شروع کی ہوئی ہے. بھارت اس انتظار میں ہے کہ پاکستان کسی طرح ان پروسیڈنگز کو ختم کر دے اور ہم عالمی عدالت انصاف میں جا کر یہ کہیں کہ آپ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان فیئر ٹرائل دے گا, ہمیں وکیل کرنے کی اجازت دے گا, اپیل کا حق دے گا, نظر ثانی کا حق دے گا, پاکستان وہ نہیں کر رہا, تو آپ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں. بھارت اس انتظار میں ہے, لیکن پاکستان جو ہے مجموعی طور پر جتنے بھی پتے ابھی تک کھیلے ہیں کلبھوشن کے معاملے میں بالکل ایک سٹریٹ بڑے پازیٹیو ہیں, اور یہ بطور ریاست کے اور پاکستان کی حکومت کے انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے یہ کیس چلایا ہے. بھارت کے یہاں پہ 8 قیدی تھے. اسی عدالت میں اس کے جو ہائی کمیشن ہے وہ ایک کیس لے کے آیا کہ ان کی جو سزائیں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں, اس لیے ان کو چھوڑا جائے. تو اسی عدالت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ان کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں تو ان کو آپ بھیج دیں بھارت, اور پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس پہ ایگری کر لیا. اب دوسری طرف بھارتی ہائی کمیشن کا یہ دوگلا پن دیکھیں کہ 8 قیدیوں کے لیے اسی عدالت جا رہا ہے اور 9ویں قیدی کو مان نہیں رہا, اور 9ویں قیدی کے لیے ہیلے بہانے کر رہا ہے, اور کبھی کہتے ہیں کہ بھارت کا وکیل آئے گا, کبھی کہتے ہیں کہ ہم آ نہیں رہے. تو مجموعی طور پر پاکستان کو پھنسانا چاہ رہے ہیں مقصد صرف جی بالکل پاکستان کو پھنسانا چاہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ عالمی سطح پہ مطلب پاکستان جو ہے ایک رسپانسیبل اسٹیٹ ہے یا گورنمنٹ جو اس پہ خاص طور پر اس کیس کے حوالے سے میں بات کروں تو ایک رسپانسبلٹی پاکستان جو ہے اس میں شو بھی کر رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے, اور اس کا اثر جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا فیوچر میں جا کر پاکستان کے لیے. بالکل جی, نو ڈاؤٹ ایک ذمہ دارانہ رویہ ہے پاکستان کا, اور ہوپس ہو کہ بہرحال ایک پریشر تو ہے ICJ کی طرف سے پاکستان کے اوپر. بہت شکریہ ڈیٹیل میں ہمیں آگاہ کرنے کے لیے.